السلام علیکم ناظرین، والوم 164 کے پارٹ 6 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں عثمان صاحب، برہان، علاؤالدین اور سپاہی بھیڑوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ پورا قبیلہ اس کھیل کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتا ہے۔ جرکتہ بلند آواز سے کہتا ہے، اے لوگو، یہ بھیڑوں کے ساتھ دوڑنے کا وقت ہے۔ جیتتا وہی ہے جو پہلے آتا ہے، اور ہارنے والا وہ ہے جو سب سے آخر میں آتا ہے۔ راستہ بنائے راستہ، یہ بھیڑوں کے کندھے پر چلنے والی دوڑ کا وقت ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، ہر کوئی اپنی آستینیں لپیٹے اور بہادری کا مظاہرہ کرے۔ دیکھتے ہیں قبیلے کا تیز ترین دوڑنے والا کون ہے۔ دوڑنے سے پہلے علاؤالدین برہان سے کہتا ہے، بھائی میرے لیے راستہ بنائیں، اگر چاہے تو پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ میں ویسے بھی آپ سے آگے نکل جاؤں گا۔ تو برہان کہتا ہے، ہم دیکھ لیں گے کہ کون آگے بڑھتا ہے اور کون پیچھے رہ جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی سب بیڑیں اٹھا لیتے ہیں اور جرکتہ کے تیر چھوڑتے ساتھ ہی سب دوڑ پڑتے ہیں۔ قبیلے کے لوگ اپنے اپنے پسندیدہ سپاہی کے لیے آوازیں لگاتے ہیں اور برہان سب سے آگے دکھائی دیتا ہے۔ بھاگتے ہوئے آئیکوت کے دھکے سے سپاہی بائسنگر گر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب ہنسنے لگ جاتے ہیں اور بائسنگر واپس اٹھتے ہوئے کہتا ہے، چلو اٹھو، ہم نہیں رکیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اسے گود میں ہی اٹھا کر بھاگ پڑتا ہے۔ یہ دوڑ دیکھ کر بالا خاتون عثمان صاحب سے کہتی ہے، ماضی میں تم دوڑتے تھے اور میں انتظار کرتی تھی، اب ہمارے بیٹے دوڑ رہے ہیں اور ان کی خواتین انتظار کر رہی ہیں۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، ہمارے بچوں کی شادی ہو گئی اور ہمارا قبیلہ خوشحال ہو گیا بالا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب سپاہیوں کو جوش دلانے کے لیے آوازیں لگاتے ہیں، زور لگاؤ شاباش۔ دوڑ کے اختتام پر برہان جان بوجھ کر آہستہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے علاؤالدین جیت جاتا ہے اور وہ دونوں عثمان صاحب سے گلے ملتے ہیں۔ پھر علاؤالدین گونجا سے کہتا ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ تمہارا شوہر قبیلے میں سب سے تیز دوڑتا ہے، کیا ایسا ہی ہے نا بھائی؟ تو برہان کہتا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ تیز ہو؟ ہاں، میں نے تمہیں خود آگے جانے دیا، ورنہ چاہے میرے کندھوں پر 2 بیڑیں ہوتی تم مجھ سے آگے نہیں نکل سکتے تھے۔ اب دیکھو گونچا خاتون تم سے کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی برہان بھاگ پڑتا ہے اور علاؤالدین اس کے پیچھے جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سب بہت خوش ہوتے ہیں اور ہنستے رہتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ دونوں ابھی بھی بچے ہیں۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں، ہاں، یہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ پھر عثمان صاحب لوگوں سے کہتے ہیں، اے لوگو، آج کھانے کے لیے بھیڑیں اور میڑے ذبح کیے جائیں گے۔ آج قبیلے کا سب سے خوشی کا دن ہے، چلو بہادرو۔ یہ سن کر قبیلے کے لوگ پرجوش انداز میں عثمان صاحب کے لیے نعرے بلند کرتے ہیں اور عثمان صاحب ان کے درمیان سے ہوتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری طرف غازی طرح طرح کے کھانے دیکھ کر بہت بھوکا ہوتا ہے اور گوشت کو دیکھ کر کہتا ہے، ارے اس گوشت کو دیکھو، ماں دیکھو دیکھو ماشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ اس کی خوشبو بھی سونگھتا ہے۔ الجن کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ غازی پھر سے کہتا ہے، ماں دیکھو تو ذرا، ماں اس گوشت کو دیکھو۔ الجن غصے سے کہتی ہے، میں نے دیکھ لیا ہے۔ غازی ساتھ ساتھ باورچی حسین کی بھی تعریفیں کرتا ہے اور الجن سے پوچھتا ہے، آپ اس سارے عرصے میں ہمیں کیا کھلاتی رہی ہیں؟ تو الجن اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی ہے، اب سے میں تمہیں اسے ماروں گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی غازی دوڑ پڑتا ہے اور الجن اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے۔ اگلے منظر میں حسین آغا گرم گرم کھانا لے کر عثمان صاحب کے پاس آتا ہے۔ سب لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور حسین آغا کھانا عثمان صاحب کو دیتے ہیں۔ کھانا دیکھ کر عثمان صاحب کہتے ہیں، ماشاءاللہ، آپ نے دوبارہ سے اپنی مہارت دکھائی، آپ ہمارے قبیلے میں سوغات کی لذت لے کر آئی۔ تو باورچی حسین عثمان صاحب کو دعائیں دیتے ہوئے کہتا ہے، آپ کا خزانہ بڑھے اور آپ کا رزق کشادہ ہو حضور۔ کھانا کھاتے ساتھ ہی عثمان صاحب کہتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تمہارے ہاتھ سلامت رہیں۔ پھر برہان سے کہتے ہیں، گھوڑے کا پاؤں تیز ہو اور شاعر کی زبان ہلکی ہو، برہان کو پوز بجاؤ اور کچھ سنا دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی برہان کو پوز بجاتے ہوئے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر سپاہی اپنی تلواریں تان لیں، جھنڈے آسمان کی طرف بلند کر دیں، سارے کپڑے خون سے رنگے جائیں، ہمارے دلوں میں بورسا ہے، تمام دشمن متحد ہو جائیں، ہمیں بہت سے فتنوں سے دوچار کر دیا جائے، ہم اپنی منزل سے بہت دور چلے جائیں، تب بھی ہمارے دلوں میں بورسا ہے، ہم ایک طویل سفر طے کر چکے ہیں، ہمارے دلوں میں بورسا ہے، اگر تمام دشمن متحد ہو جائیں، ہم بہت سے فتنوں سے دوچار ہو جائیں، ہمارا راستہ طویل ہو جائے، تب بھی ہمارے دلوں میں بورسا ہے، ہمارے دلوں میں بورسا ہے۔ یہ سن کر سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ برہان مزید کہتا ہے، خواب ہمیں اس راستے پر لے جائیں، آگے بڑھنے دیں اور روکیں مت، ہمیں چنار کے درخت کی طرح پھلنے پھولنے دیں، ہمارے دلوں میں بورسا ہے، ہمارے دلوں میں بورسا ہے، اگر تمام دشمن متحد ہو جائیں، ہمیں بہت سے فتنوں سے دوچار کر دیں، ہم کافی دور چلے جائیں، تب بھی ہمارے دلوں میں بورسا ہے، بورسا ہے۔ اختتام پر عثمان صاحب برہان کو داد دیتے ہوئے کہتے ہیں، تمہاری آواز کا سیر سلامت رہے برہان، ہمارے دلوں میں بالکل بورسا ہے۔ ادھر خیمے میں الچم گونچا کو تیار کر رہی ہوتی ہے۔ گونچا اس سے کہتی ہے، الچم، جو ہوا اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتی ہوں، میرے بھائی کی وجہ سے ہم تم پر الزام لگانے والے تھے۔ تو الچم کہتی ہے، تمہارا قصور نہیں ہے گونچا، اصل میں مجھے تم معاف کر دو، میں نے تمہارا دل توڑا، تمہارے لیے برے الفاظ کہے۔ گونچا کہتی ہے، استغفر اللہ۔ وہ دن آئے اور چلے گئے۔ بالا خاتون بھی خیمے میں داخل ہوتی ہیں اور انہیں اس طرح سے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہیں، ماشاءاللہ میری خوبصورت بیٹیوں، خاندان اس طرح بنا جاتا ہے، ہم جھگڑتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں لیکن ہم صلح بھی کر لیتے ہیں، اللہ ہمارے اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھے۔ تو گونچا کہتی ہے، انسان انتخاب نہیں کر سکتا کہ اس نے کہاں پیدا ہونا ہے، لیکن جس خاندان میں وقت بسر کرنا ہے اس کا تو انتخاب کر سکتا ہے نا۔ بالا خاتون کہتی
کہتی ہیں یقیناً ایسا ہی ہے۔ اسی دوران فاطمہ خواتین کے ساتھ مہندی لے کر وہاں داخل ہوتی ہے اور وہ سب گونچا کو بٹھا دیتی ہیں۔ بالا خاتون فاطمہ سے کہتی ہے آج میں دلہن کی طرف سے ہوں، تم سونا تیار کرو۔ تو فاطمہ کہتی ہے میری طرف سے سب کچھ تیار ہے۔ اس کے ساتھ ہی بالا خاتون گونچا کو مہندی لگانے لگتی ہے مگر وہ ہاتھ نہیں کھولتی اور ہنستے ہی چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر الجن فاطمہ سے کہتی ہے فاطمہ نان دھونے کا کردار ادا کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی فاطمہ سونے کے سکے نکالتی ہے تو گونچا ہاتھ کھول دیتی ہے اور بالا خاتون اسے مہندی لگا دیتی ہے۔ مہندی کے اوپر فاطمہ سکے رکھ دیتی ہے اور پھر اس کے ہاتھ پر کپڑے چڑھا دیتی ہیں۔ سب بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور بالا خاتون گونچا کا چہرہ ڈھام دیتی ہیں۔ اس کے بعد خواتین اپنے بھی ہاتھوں پر مہندی لگانا شروع ہو جاتی ہیں اور ساتھ میں گاتی ہیں دلہن کو دیکھو اس نے ہاتھ پر مہندی لگا لی، دلہن سے کچھ مت کہنا ورنہ وہ اداس ہو کر اپنے شہر لوٹ جائے گی۔ اس کے دروازے پر مہندی لگائی گئی ہے، یہ ایک فرشتے کی طرح ہے۔ دلہن کی مہندی مبارک ہو، دلہن کی مہندی مبارک ہو، اور وہ اپنے خیمے میں خوشی سے رہے۔ دلہن کو دیکھو اس نے ہاتھ پر مہندی لگا لی، دلہن سے کچھ مت کہنا، اس کا خیمہ اس کے لیے خوشی کا باعث ہو۔ ادھر کوتاہیا میں محمد بستر پہ لیٹا ہوتا ہے اور سردار یعقوب کے ہاتھ میں عثمان صاحب کا فرمان ہوتا ہے۔ وہ اسے مسلتے ہوئے کہتا ہے تم نے میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا، تم نے میرے دلیروں اور سپاہیوں کو مار ڈالا، تم نے میرے بیٹے کو اس حال تک پہنچا دیا اور یہاں تک کہ اب تم مجھے پیغام بھیجتے ہو کہ میں یہاں ریاست ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی سردار یعقوب فرمان جلا ڈالتا ہے اور مزید کہتا ہے اب اس آگ کی مانند میرے پاس میرے غضب کے سوا تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ادھر علاؤدین اورحان کے ساتھ گونچا کے خیمے کے باہر پہنچتا ہے مگر غازی دروازے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے دروازہ نہیں کھولا جا سکتا لمبے شہزادے۔ علاؤدین اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر غازی نہیں ہوتا اور چلاتے ہوئے کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر الجن اور جیر کتائی بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے لے جانے لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دیں، یہ میرا اور لمبے شہزادے کا معاملہ ہے، مداخلت نہ کریں۔ تو اورحان کہتا ہے ذرا رکیں جیر کتائی صاحب، الجن خاتون چھوڑ دیں اسے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ علاؤدین بھائی دروازہ کھولنے سے پہلے تمہیں اپنا سکوں والا تھیلا ضرور کھولنا پڑے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی غازی خوش ہو جاتا ہے اور جب علاؤدین تھیلی کھول کر ایک سکہ آگے کرتا ہے تو غازی کہتا ہے بھائی صاحب گونچا خاتون کی قیمت صرف ایک سونے کا سکہ ہے۔ یہ سن کر علاؤدین اسے پوری تھیلی دیتے ہوئے کہتا ہے گونچا خاتون میری ہوئی اور سکے تمہارے ہوئے، ہاں غازی؟ مگر غازی اب بھی نہیں مانتا۔ یہ دیکھ کر جیر کتائی اور الجن اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خیمے کا دروازہ کھلتا ہے اور خواتین گونچا کو لے کر باہر آتی ہیں اور بالا خاتون مٹکا توڑتے ہوئے کہتی ہیں چلو یہ خوشی کا باعث ہو۔ اس کے ساتھ ہی علاؤدین گونچا کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور خواتین ان پر پھول برساتی ہیں۔ تو ناظرین یہ تھا اس بولم کا پارٹ 6۔ اس کے بعد آنے والا ہے اس بولم کا لاسٹ پارٹ یعنی کہ پارٹ 7 اور پھر اس کے بعد سیزن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو لازمی سے آن کر لیں تاکہ ہمارے جو ہے وہ 50,000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں یعنی کہ پارٹ 7 میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔